الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ غیر اللہ پر ابھی آپ خطیب الہند سے خطاب سن رہے تھے علامہ سید محمد مکی راشد میاں اور ایسا لگ رہا تھا کہیں کہیں میری آواز شامل ہو رہی ہے اور کہیں کہیں شیخ الاسلام کے دلائل اس میں شامل ہو رہے ہیں یہ محدث اعظم ہند کا گھر بھی عجیب ہے ہر آدمی خطیب ہے کوئی ایک خطیب کے لیے 40 دن کا چلہ کر کے بھی نہیں کامیاب ہوا اور یہاں بغیر چلائے خطیب پر خطیب چلے آ رہے ہیں سلطان الواعظین سے زمانے نے خطابت کو سنا محدث اعظم ہند نے اسے آگے بڑھایا تیسری نسل ہے شیخ الاسلام کی اور میری اور چوتھی نسل ہے مکی میاں کی اتنی مسلسل تو کسی کی بادشاہت نہیں ہے جتنی مسلسل خطابت ہے اب میری سمجھ میں ہے کچھ لوگ کیوں جلتے ہیں غیر اللہ پہ تقریر فرما رہے تھے اسی وقت مسئلہ یاد آیا وہ مجھے غیروں میں گنواتا رہا وہ مجھے غیروں میں گنواتا رہا عمر بھر میں جس کا کہلاتا رہا وہ مجھے غیروں میں گنواتا رہا عمر بھر میں جس کا کہلاتا رہا عمر بھر میں جس کا کہلاتا رہا اور میں کدے کا یہ عجب دستور ہے میں کدے کا یہ عجب دستور ہے ایک آیا دوسرا جاتا رہا ایک آیا محدث اعظم آئے تو مولانا احمد اشرف گئے
شیخ الاسلام آئے تو سرکار کلاں گئے، میں کدے کا یہ عجب دستور ہے، ایک آیا دوسرا جاتا رہا، میں خزانہ ہوں تیرے محبوب کا، میں خزانہ ہوں تیرے محبوب کا، درد دل دن رات سمجھاتا رہا، میں خزانہ ہوں تیرے محبوب کا، درد دل دن رات سمجھاتا رہا۔ دل میں آنے کا عجب انداز ہے، دل میں آنے کا عجب انداز ہے، رکھ کے پلکوں پہ قدم آتا رہا، رکھ کے پلکوں پہ قدم آتا رہا۔ ایک بار اور درود پاک آپ حضرات پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک خزانہ مخفی تھا جسے کون دیکھتا کون پہچانتا، اور جو دیکھتا پھر کیسے پہچانواتا، تو لوگ مجھے پہچانے اس لیے میں نے محبوب کو پیدا کیا۔ آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں، جتنا تیرے بس میں ہے تو چوکتا ہے کیا؟ تم نے بھی تو چاہا کہ میں پہچانوں اپنے آپ کو، دیکھوں اپنے آپ کو، تو تم نے بھی تو درپن بنایا، آئینہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ مرر، درپن، آئینہ، پیچھے لگایا مسالہ، اب کالا یا گورا ہے کہ کالا، لگ گیا پیچھے مسالہ، کھل گیا کہ تمہاری ناک کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، ہونٹ کیسے ہیں، گال کیسا ہے، داڑھی کے بال کیسے، جدھر اسے موڑ دو دیکھ لو۔ تم نے چاہا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، ایک آئینہ بنایا۔ تو آئینہ ہم بھی بنائے ہیں، اور ایک آئینہ خدا نے بنایا ہے۔ ہم نے جو بنایا ہے وہ آئینہ خود نما ہے، اور اس نے جو بنایا ہے وہ آئینہ خدا نما ہے۔ پھر کیا ہوا؟ دھرتی بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، گگن کی رچنا ہوئی، ستارے بنائے گئے، چندرما کا نرمان ہوا، سوریہ کی رچنا ہوئی، پرکرت اور پورن برہمانڈ کی رچنا ہوئی، پون چل رہی ہے، گگن میں ہے مستی، چمن کی پھبن بھی لٹاتی ہے ہستی، پورا پرکرت بن گیا، پورا نیچر بنا، جنت بنی، یہ بنا وہ بنا، جن بنے، فرشتے بنے، اینجلز بن گئے، ندیاں بن گئی، سمندر بن گیا، گاگر ساگر نگر ڈگر مگر اگر سب بن گیا، چونو چرا چنی چنو چنا سب بن گیا، زمین و زماں بن گیا، مکین و مکاں بن گیا، پوروا پچھوا اتر دکھن پورا پچھم اوپر نیچے دھرتی گگن آکاش پاتال سب بنا، بیکنڈ بنا، جنت بنا، سب بن گئے، ایک دم آخر میں آدمی بنا، جس کے بعد پھر کوئی مخلوق ایسی نہیں بنائی گئی جو بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ سے چلے۔ اب سب سسٹمیٹک ہے، سب جوڑے بن چکے، اسی سے سب بننا ہے۔ ایک دم لاسٹ میں آدمی بنا، اور کس شان سے بنا؟
کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آدمی کا نام، پہلے انسان کا نام حضرت آدم ہے، اور اس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، نبی بنایا۔ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے داخل کیا۔ اب آدم کے پوتر بدن میں جب نور مصطفیٰ جگمگایا، تب خدا نے کہا سجدہ کرو۔ فرشتوں سے کہا، جتنے فرشتے تھے سب سجدے میں چلے گئے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سب جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ یہ تعظیم کا حکم تھا، اور تعظیم اسے کہتے ہیں جو ایسا سمان جو اپنی چرم سیما پر ہو اور جائز ہو، اسی کو تعظیم کہتے ہیں۔ سمان چرم سیما پر ہو، ریسپیکٹ پیک پر ہو، احترام بہت اونچائی پر ہو، مگر وہ اونچائی حرام نہ ہو۔ تو سب سے اونچائی پر جو احترام ہے وہ سجدہ ہے، سجدے سے بڑا کوئی احترام نہیں، اور آدم کی شریعت میں یہ جائز ہے، اسی لیے سجدے سے تعظیم کرائی گئی۔ سن، اگر رسول نے سجدے کو حرام نہ کیا ہوتا تو میلاد میں ہم کھڑے ہو کر کے نہ کہتے، سجدہ کر کے کہتے۔ سجدہ ہم بھی کرتے، مگر رسول اللہ نے روکا، رک گئے۔ تو ہمیں تعظیم سے روکنے کا حق رسول اللہ کو ہے، امریکہ کے ہاتھ بکے ہوئے ملا کو نہیں ہے، ملا کو نہیں ہے۔ تو جو چرم سیما پر ٹاپ ہم ٹاپ ہے اسی کو سمان کہتے ہیں۔ جب سجدہ نہیں تو رکوع کیا جائے، شریعت محمدی نے رکوع سے بھی روک دیا، سجدے سے بھی روکا، رکوع سے بھی روکا، لیکن کیا کھڑے ہونے سے بھی روکا ہے؟ جب اللہ نے نہیں روکا، رسول اللہ نے نہیں روکا، تو نے کیوں ٹوکا؟ آدم کی شریعت میں کھڑا ہونا تو چھوڑو، سجدہ بھی جائز تھا تعظیمی، تو اللہ نے کھڑا کر کے تعظیم نہیں کرایا آدم کے سامنے، کہے آدم تیری شریعت میں جو ٹاپم ٹاپ ہے وہ سجدہ ہے، ہم سجدہ کرائیں گے۔ اور اے میرے محبوب، تمہارے ہاں ٹاپم ٹاپ میں کھڑا ہونا، کھڑے نہیں ہوں گے، قسم کھاؤ کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ کھڑا ہونا خود ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے۔ کھڑا ہونا حرام ہے، کھڑا ہونا ثواب ہے، کھڑا ہونا نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کھڑا ہونا تینوں ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم بستر پر لیٹے لیٹے بور ہو رہے تھے، تمہارا من کہا بیڑی پینے کو، اسموکنگ کرنے کا موڈ بنا، تم نے پڑھا ہے اسموکنگ انجریس ٹو ہیلتھ، بیڑی سگریٹ پینا سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے، لیکن اب موڈ ہے، ادھر دیکھا جیب ادھر دیکھا، کہیں بیڑی ہاتھ میں ہے نہیں، معلوم اب الماری پر ہے، تب بیڑی اٹھانے کے لیے تم کھڑے ہوئے، کوئی گناہ ہے؟ کھڑا ہونا کوئی ثواب ہے؟ بیڑی کے لیے کھڑے ہوئے، بیڑی ماچس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ثواب ہے؟ نہیں۔ عذاب ہے؟ نہیں۔ گناہ ہے؟ نہیں۔ درہ پڑے گا؟ نہیں۔ نیکی ملے گی؟ نہیں۔
کھڑا ہونا ایسا ہی ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ میں وہ تو کہو سنی صحیح العقیدہ تھا، ایٹھو سعودی عربیہ کا تھا، بہت چھپا چھپا شرابی، تو سعودی عربیہ کا شرابی ریاض میں بور ہو رہا تھا، اس کا من کہا شراب پینے کو، دیکھا ٹیبل پر نہیں ہے، وہ بھی الماری پر ہے، شراب کی بوتل اتارنے کے لیے کھڑا ہوا، تو اب کھڑا ہونا حرام ہے۔ اور ایک طالب علم یا ایک آدمی یا میں تیرا باپ یا تو خود قرآن پڑھنے کے لیے طاق پر سے قرآن اتارنے کے لیے کھڑا ہوا تو کھڑا ہونا ثواب ہے۔ تو کھڑا ہونا نہیں دیکھیں گے، کیوں کھڑا ہے، کس کے لیے کھڑا ہے۔ اگر بیڑی کے لیے کھڑا ہوا ہے تو جائز ہے، شراب کے لیے کھڑا ہوا ہے تو حرام ہے، اور کتاب اللہ کے لیے کھڑا ہے تو ثواب ہے۔ تو اے برا برا منہ بنانے والوں، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں میلاد میں تو پوچھتا کیوں نہیں کس کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ تو میلاد میں ہم بیڑی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے لیے۔ دیکھو تو تعظیم فرض ہے، اور ہم جس شریعت کے پابند ہیں اس میں جو چیز جائز ہے ٹاپم ٹاپ ہو اور جائز ہو وہی ہماری تعظیم ہے۔ آدم کی شریعت میں سجدہ جائز، تو نبی کے آگے کھڑا کر کے تعظیم نہیں کرایا گیا، سجدہ کرا کے، اور وہاں بھی انکار ہوا، فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا، نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے کسی کے تعلقات شیطان سے اچھے تو نہیں ہیں؟ اگر ہو تو بول دے بھائی، میں دوسری بات کروں۔ I change my conversation۔ میرا وشواس ہے کہ جمبو سر میں چاہے 72 فرقے ہوں، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کہے میرے تعلقات ابلیس سے اچھے ہیں، چاہے ابلیسی کے کہنے پر 40 دن چلتا ہو، لیکن ہمت نہیں کہ کوئی اناؤنسمنٹ کر دے اور ساروجنک روپ سے یہ بھاشن دے دے کہ شیطان سے اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، نہیں بولے گا، چاہے کتنا ہی مدھور سمبند ہو، بولے گا نہیں۔ اور پھر سنی مسلمان تو بہت اسٹرکٹ ہے، اس نے تو قرآن میں پڑھا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، no doubt shaitan is an open enemy of all mankind۔ نسندے شیطان مانو جات کا کھلا شترو ہے، تو جب یہ شترو ہے انسان کا، مانو جات کا، تو پھر ہم سے اسے لینا دینا کیا ہے؟ اور پھر ہماری تو عادت یہ ہے کہ ہم قرآن بعد میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر پہلے اس کو اس کی حیثیت بتاتے ہیں کہ تو رجیم ہے، تو مردود ہے، اور رب کی پناہ میں ہم جا رہے ہیں، تب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پہلے شیطان کو 2-4 ہاتھ مار لو تب اللہ کو رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے دشمن سے 2-4 ہاتھ، پہلے مردود سے پہلے نپٹ جاؤ، معبود کی بعد میں تعریف کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں۔ یہی یاد رکھو محبت کی جاتی ہے، محبت سے محبت کی جاتی ہے، محبت سے، مگر محبت کو پہچانا جاتا ہے نفرت سے۔ سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا، محبت کی جاتی ہے محبت سے،
لیکن محبت کو پہچانا جاتا ہے نفرت سے. محبت جب تو خدا سے کرے گا تو بڑی محبت سے کرے گا، مگر جب تیری محبت کو پہچانیں گے ہم تو دیکھیں گے دشمن خدا سے کتنی نفرت ہے، دشمن خدا سے کتنی نفرت ہے. جتنی دشمن خدا سے نفرت ہوگی اتنی ہی محبت خدا معتبر ہوگی. محبت خدا معتبر ہوگی تو جتنا غدار رسول سے تجھ کو نفرت ہوگی اتنے ہی رسول سے تیری محبت معتبر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو اپنے آپ ہی دیکھتے رہتے ہو. اے بھائی ایسا نہیں چلے گا. کیسا نہیں چلے گا؟ ہم سے دوستی کرو اور ہمارے دشمن کے ساتھ ناشتہ کرو. دوستی ہم سے، ناشتہ دشمن کے ساتھ. جب تمہارے ہاں نہیں چلتا، جو تم سے دوستی کرے تمہارے دشمن سے تعلقات اچھے رکھے تمہارا دوست ہو سکتا ہے؟ تو جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور دشمن رسول سے ہاتھ ملائے، جو ابلیس سے اگر کسی کے تعلقات ہوں تو بھائی بول دے، کون روک سکتا ہے تم کو؟ نہیں، شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اب ایک بات بتاؤ، جمبوسر والوں شیطان سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو، آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں؟ سب لوگ؟ سچ؟ واقعی واستو میں سب لوگ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں؟ تو چلو پہچانا جائے. ابے بچنے کے لیے پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ جب شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو پہچانو اس کو. پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ میں نے ایک لڑکے سے کہا بیٹا سانپ سے بچو. وہ لڑکے نے کہا حضرت سانپ کیسا ہوتا ہے؟ میں تو کہا گیا یہ پہچانتا نہیں تو بچے گا کیسے؟ میں کہا سیاسی داؤں پیچ سے بچو. بولا سیاسی داؤں پیچ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کیا بچے گا؟ آگ سے بچو. بچی نے کہا حضرت آگ ہوتی کیسی ہے؟ جب آگ کو پہچانتی نہیں تو بچے گی کیا؟ آگ سے بچنا ہے تو آگ کو پہچانو، کیچڑ سے بچنا ہے تو کیچڑ کو پہچانو، ناپاکی سے بچنا ہے تو ناپاکی کو پہچانو، پیخانے سے بچنا ہے تو پیخانے کو پہچانو، پیشاب سے بچنا ہے تو پیشاب کو پہچانو، شیطان سے بچنا ہے تو شیطان کو پہچانو. تو چلو پہچانا جائے. ٹائم ہے، موڈ ہے، تو چلو پہچان لیا جائے. زیادہ دیر تھوڑی لگے گی اس کو پہچاننے میں. اوپن کارڈ ہے، پیپر آؤٹ ہے. اس کو پہچاننے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا میری عبادت کرو. کیا کرو؟ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری وندنا کرو، آتم سمرپن کرو، ٹوٹل سرنڈر ہو جاؤ، میرا ذکر کرو. ایک بار اللہ نے کہا میری عبادت کرو تو اس نے کیا کیا؟ عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، عبادت پہ عبادت، سجدہ سجدہ، سجدہ سجدہ، سجدہ سجدہ، تسبیح تسبیح، تسبیح تسبیح، تسبیح تسبیح، پاکی پہ پاکی، پاکی پہ پاکی، پاکی پہ پاکی، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی. 40 دن نہیں، 3 مہینہ نہیں، 9 مہینہ. 9 مہینہ بھی نہیں سمجھے. جتنے لوگ پیدا ہوئے بھول گئے کیا؟ تبھی تو آج کل لڑکے اپنی ماں کو یاد ہی نہیں رکھتے، جوانی میں کہیں اور چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا مسکرا لیا کرو گے، ہنسو گے نہیں تو پھنسو گے نہیں. نہیں، برسوں عبادت کرتا رہا، نہیں سینکڑوں برس عبادت کرتا رہا، نہیں ہزاروں برس، نہیں لاکھوں برس، جی نہیں، تقریباً 6 کروڑ برس. ہے کسی کے پاس ایسا ریکارڈ؟ ہے کوئی قرآن والا؟
6 کروڑ برس حدیث والا خبیث والا کوئی آلہ والا نالا پالا 6 کروڑ برس تک ہمیں پوری جماعت کا سجدہ اگر اکٹھا کر دو، الکفر ملت الواحدہ کو بھی اس میں شامل کر لو، تب بھی گنتی میں استاد کے برابر نہیں پہنچیں گے۔ 6 کروڑ برس تک وہ صرف خدا کا سجدہ کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، تقوی شعار رہا، پرہیزگار رہا، بارگاہ کبریا میں طاعت بیریا کرتا رہا، 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کیا۔ اور جب اللہ نے کہا کہ آدم میرے نبی ہیں ان کی تعظیم کرو، تو 1 سیکنڈ نہیں کیا، 1 سیکنڈ نہیں کیا۔ 6 کروڑ برس عبادت کرنے والا تعظیم 1 سیکنڈ نہیں کرتا۔ ہم پہچان گئے، ہم پہچان گئے، آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ ہم پہچان گئے۔ عبادت کراؤ تو کرتا ہے، نبی کی تعظیم کراؤ تو نہیں کرتا۔ ہم پہچان گئے، یہی پہچان اس کے شاگردوں کی بھی ہے۔ ان سے بھی عبادت کراؤ تو کریں گے، نماز کا ہو تو پڑھیں گے، ان سے روزہ کا ہو تو رکھیں گے، حج کا ہو تو کریں گے، زکوٰۃ کا ہو تو دیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، مسجد مسجد، دروازہ دروازہ، چاہے جہاں ڈھکیل دو چلے جائیں گے، نماز کے لیے چاہے جہاں پھینک دو چلے جائیں گے۔ ان سے عبادت چاہے جتنی کرا لو، مسجد بنوانے کے لیے چاہے 2 لاکھ روپیہ لے لو، 10 لاکھ روپیہ لے لو، 50 لاکھ لے لو، پیٹرول ڈالر ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عبادت چاہے جتنی کرا لو، لیکن جب نبی کی تعظیم کی بات ان سے کرو تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پر یہ بھی تیار ہے، اور جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے۔ یہیں پر ایک بات اور سنو، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ابلیس کے لیے پوزیشن بہت ہائی تھی، ایمان کی حالت میں اس کی پوزیشن بہت ہائی تھی۔ The door of paradise was open for him 24 hours. 24 گھنٹہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا، جب چاہے جائے، جب چاہے۔ He was not needy of permission for the entrance in the paradise. 24 hours. The door of paradise was open for him 24 hours. جنت کا دروازہ اس کے لیے 24 گھنٹہ۔ کئے گھنٹہ؟ کئے گھنٹہ؟ ارے بول کے سمجھ لیا کرو۔ لیکن یہ 24 سوٹ نہیں کیا، نکال دیا گیا باہر۔ Get out from paradise, go in hell. نکل جنت سے، جا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے باہر کر دیا کہ نہیں؟ بول۔ شیطان کو ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا، ہمیشہ کے لیے اندر تھا باہر ہو گیا، یہ تو پہلے ہی سے باہر ہے۔ یہ باہر والو اب تو اللہ سے ڈرو۔ جب اندر والا نبی کی تعظیم نہیں کرتا تو جنت سے باہر ہو جاتا ہے، تم تو باہر ہی باہر ہو۔ تم وہی غلطی کرو گے تو اندر جاؤ گے کیسے؟ تو اس میں راز یہ ہے کہ بات آدم تک محدود نہیں تھی۔ آدم میں نور محمدی جلوہ گر تھا۔ یہ توہین، یہ انکار تعظیم صرف آدم کی ذات تک محدود نہ تھا، بلکہ اس مکان کے پردے میں جو مکین کی توہین ہوئی ہے اس نے اسے مردود بنا دیا۔ تو سارے فرشتوں کا چہرہ تھا آدم کی طرف، سارے فرشتوں کا چہرہ تھا اور سجدہ تھا آدم والے کا۔ اور یہ ہم روز کرتے ہیں، منہ ہوتا ہے کعبے کی طرف اور سجدہ کرتے ہیں کعبے والے کا۔ تو وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضرت آدم میں جلوہ گر تھا، جب حضرت آدم جنت میں آئے
تو نور محمدی بھی انہی میں جلوہ گر ہے. اب حضرت آدم اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ جنت میں ہے. اور جنت تو جنت ہے. پورا گجرات نچوڑ دو تو بھی جنت کا ایک پوائنٹ بھی نہ بنے. ہول گجرات. اور گجرات کے پیچھے ڈالر اور ریال کی جو ریل تیل ہے وہ بھی ملا دو. سعودیہ کا تیل ہو یا امریکہ کی ریل پیل ہو یا ٹوکیو کی ریل ہو، سب بیکار. ارے جنت تو جنت. جنت کے حسن کا ایک نام حور، اور پوری حور تو حور. اگر اس کے حسن کو سوئی کی نوک برابر بھی دنیا والے دیکھ لیں تو ایک پوائنٹ دیکھ کے پاگل ہو جائیں. برداشت کے باہر جو حسن ہو، جب ایک حور کا یہ عالم ہے، اس کے ایک ہلکے سے جز کا یہ عالم ہے، تو مکمل جنت کا عالم کیا ہوگا. اس میں حضرت آدم کو رکھا گیا، اس میں حضرت آدم رہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا خوب کھاؤ پیو، ٹہلو گھومو، رہو سہو، اٹھو بیٹھو، سوتنتر ہو، آزاد ہو. پوری جنت آدم تیری ہے. مگر یہ ایک چھوٹا سا جھاڑ ہے، ادھر جائیو مت، اٹھا کے کھائیو مت. ایک جھاڑ. ایک بات بتاؤ، اگر کہیں بھارتی سنویدھان تم سے یہ کہے عبداللہ بھائی پورا گجرات تمہارا ہے، بس کھمبھات میں مت جائیو، وڈوڈرا تمہارا ہے، پوری سورت کی سورت تمہاری ہے، احمد آباد، گاندھی نگر، پوری اسمبلی، پوری گورنمنٹ تمہاری ہے، کھمبھات میں جانا مت. مان لو گے کہ نہیں؟ ہمیں ایک کھمبھات چھوڑنے پر پورا سورت، پورا بھروچ، پورا کھیڑا، راجکوٹ، جام نگر، احمد آباد، بڑودہ، گاندھی نگر سب میرے باپ کا. ہمیں کھمبھات تو کھمبھات، ہم کھمبھات کی بات بھی نہیں کریں گے. کوئی مشکل بات نہیں تھی. تو ایک جھاڑ کو چھوڑ دینا کیا مشکل تھا؟ جنت کی بہاروں میں رہتے. لیکن اگر آدم کھائیں گے نہیں تو جنت سے باہر جائیں گے نہیں، اور جنت میں رہیں گے تو جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے. جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے. ہم لوگ بھی جب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی جائیں گے تو وہاں دوسرے بچے نہیں پیدا ہوں گے. جنت میں بچہ نہیں پیدا ہوتا، اسے جنت ہی میں روکا جاتا ہے بچہ نہ ہو. بھارت میں کیوں روکتے ہو؟ کیا یہ بھی جنت ہے؟ جہاں اتنی مارا ماری وہ جنت ہے. اونچ نیچ کی بھاونا جنت ہے. سواروں اچھوت اونچ نیچ، فارورڈ بلاک، فارورڈ بیکورڈ، یہ جنت ہے. ایسے ایسے منحوس لوگ جہاں عبادت کا کھڑی نہ رہے وہ جنت ہے. مول ادھیکاروں کا ہنن ہو وہ جنت ہے. جنت میں بچے نہیں ہوتے. آدم سے کہا کھاؤ مت. آدم کی معصومیت کھانا تو بڑی بات ہے، ادھر دیکھے گی بھی نہیں. کیونکہ آدم علیہ السلام نبی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے. آدم علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، منصوص من اللہ ہے. اور جو معصوم ہے خطا سے وہ خطا کرے کیسے؟ لیکن خدا کی مشیت یہ ہے کہ آدم کھاؤ ضرور. تم کھاؤ گے نہیں تو باہر جاؤ گے نہیں، اور باہر جاؤ گے نہیں تو بچے ہوں گے نہیں.
جی اور بچے ہوں گے نہیں تو نبیوں کا سلسلہ چلے گا نہیں. واہ واہ سبحان اس لیے آدم تمہیں کھانا ہوگا, اسی بہانے باہر جانا ہوگا, واہ پھر وہاں صاحب اولاد بننا ہوگا, واہ پھر نبیوں کا سلسلہ چلے گا, رسولوں کا سلسلہ چلے گا. مگر آدم کھائے تو کیسے کھائیں, نبی ہیں, حکم دولی کریں گے نہیں, منع ہو گیا تو چھوئیں گے نہیں, معصومیت مانے ہوگی, اطاعت الہی سامنے ہے, کبھی اسے کھائیں گے نہیں. اسی لیے رب کے فضل و کرم نے آدم کی بشریت پر غفلت کا ایک پاکیزہ پردہ ڈالا تاکہ غفلتاً وہ اسے کھا لے, نبوت کی آن بان بھی رہے اور مشیت رحمان بھی رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت. اسی لیے آدم نے اسے کھا لیا, اس کے بہانے باہر آئے. تو آدم کا کھانا یہ پاپ نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے, یہ غلطی نہیں ہے, یہ خطا نہیں ہے, یہ خطا نہیں, یہ آدم کی خطا نہیں, آدم کی ادا ہے, یہ آدم کی ادا ہے. تجھے کیا اس کا پتا ہے؟ یہ بالکل خطا نہیں, یہ خطا نہیں, یہ تو آدم کی ادا ہے. اس لیے کسی کھانے کے بعد وہ جنت کے باہر آئے, اور جب باہر آئے تو شیش پیدا ہوئے, نوح پیدا ہوئے, ابراہیم پیدا ہوئے, موسیٰ پیدا ہوئے, عیسیٰ پیدا ہوئے, داؤد پیدا ہوئے, شعیب پیدا ہوئے, اسحاق پیدا ہوئے, ابراہیم پیدا ہوئے, مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر آدم نے کھایا نہ ہوتا تو ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو پایا نہ ہوتا. واہ واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ بے شک. پھر بھی حضرت آدم کو جب غور سے ہم دیکھتے ہیں, باہر تشریف لاتے ہیں تو رو رہے ہیں, گریو زاری کر رہے ہیں, توبہ پہ توبہ, توبہ پہ توبہ, آنسو پہ آنسو, آنسو پہ آنسو, استغفار پہ استغفار ہے. اللہ مجھے معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے. شرمساری کا یہ عالم اس مقدس نبی کی معصومیت کی آنکھوں پر بارے حیا کہ آسمان کی طرف آدم نے تاک کر دیکھا ہی نہیں, مانے شرم کے صرف گردن زمین پہ جھکی رہی. ایک ایسا کام جو عین مشیت کے مطابق تھا, اس پر بندگی کی معراج دیکھ, سپردگی کا عروج دیکھ, بردائے کبریا میں اپنے کو حقیر بنانے کا بندگی کا حوصلہ دیکھ, تواضع کی انتہا دیکھ, خاکساری کا کمال دیکھ, اور رب کو راضی کرنے کی بندگی کی امنگ دیکھ. زمین کی طرف آدم علیہ السلام ساری زندگی دیکھتے رہے, آسمان کی طرف شرم سے نہیں دیکھا, شرم سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. کب؟ جب کوئی گناہ نہیں کیا تھا, تب جب کوئی پاپ نہیں کیا تھا, تب شرم کا یہ عالم کہ بغیر گناہ کے رو رہے, گڑ گڑا رہے. اور جمبوسار کے لوگوں, تم کتنا بے حیا ہو کہ شراب پیتے ہو اور شرمندہ نہیں ہو, بلاತ್کار کرتے ہو اور ڈرتے بھی نہیں, سنیما دیکھتے ہو اور کبھی روتے بھی نہیں, بہو بیٹیوں پر غلط نظر ڈالتے ہو اور اکڑتے بھی ہو. تو جس کی اولاد جب اسی کا وفادار نہ ہوا. آدم علیہ السلام نے کوئی خطا نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا. نبی کہیں گنہگار ہوتا ہے؟ مگر رو رہے, گڑگڑا رہے, توبہ پہ توبہ, استغفار پہ استغفار ہو رہا ہے. میں نے جب قریب جا کر کے ہاتھ جوڑ کر قدموں کا بوسہ لے کر عالم خیال میں ان کا قرب حاصل کر کے عرض کیا, سرکار ارے آپ کا کھا لینا تو بہت ہی بابرکت ہوا ہے, ارے یہ سونی زمین آباد ہوئی ہے, ہم رو کیوں رہے, گڑ گڑا کیوں رہے؟ تو جواب ملا اندر سے دوسرا, ہاشمی اس لیے نہیں رو رہا ہوں, بس جو کچھ کر رہا ہوں رب کو رضا کے لیے کر رہا ہوں, رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, مولا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی اگر کوئی مولوی صاحب آ جائے آپ کے گاؤں میں اور وہ تقریر کریں
اور آپ ان کو ڈائریکٹ 2-4 جملے مار دیں. قسم خدا ہے کہ اب میں پوری زندگی میں جمبو سر نہیں آؤں گا. یہ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اہل ایمان ہے ہی نہیں، اہل قرآن ہو گئے. اپنے کو تم سمجھتے کیا ہو؟ پوری لائف میں نہیں آؤں گا. تم نے میری انسلٹ کیا ہے، مانہان کیا ہے، اپمان کیا ہے، بے عزتی کیا ہے، نہیں آؤں گا. گاؤ مگر قربان جاؤ حضرت نوح پر. قوم گالی پہ گالی دے رہی ہے اور وہ کوشش پہ کوشش کر رہے ہیں. قوم انکار پہ انکار کر رہی ہے، وہ اصرار پر اصرار کر رہے ہیں. آخر کوئی سیما ہے. ہر بزرگ ہستی کے صبر کی اور ہر بدتمیز کے ظلم کی ایک حد ہونی چاہیے. کافروں نے اپنے ظلم کی کوئی حد نہیں رکھی تو نوح علیہ السلام کے صبر کی بھی تو کوئی حد تھی. لیکن یہ فکر بھی ہے طوفان آئے گا، سب ختم ہو جائیں گے، تو لاؤ کچھ لوگوں کو بچا لیا جائے جو ایمان والے ہیں. کشتی بنا رہے ہیں، لکڑیاں کاٹ رہے ہیں اور کافر لوگ مزہ لے رہے ہیں. یہ جھوپڑ پٹی بن رہی ہے، مال تو ہمارے پاس ہے. کافروں کو گھمنڈ تھا نا، مال پانی تو میرے پاس ہے. یہ جھاڑ کاٹ رہے ہیں، کال سے پٹرا بنا رہے ہیں، لکڑی کا کچھ کیا مکان بنائیں گے، کیا بنائیں گے، کشتی بنائیں گے، کیا بنائیں گے، پتوار بنائیں گے، کیا بنائیں گے، چھوٹا موٹا. جیسے آج کل نہیں ہنستے سنی لوگ جب مدرسہ بناتے ہیں تو مشکل سے 2-3 لاکھ روپے کی 50-50 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ کی زمین ملتی ہے. 1-2 لاکھ روپیہ بڑی پریشانی سے لوگ جمع کرتے ہیں، 4-5 لاکھ میں بجٹ بناتے. ان کے ایک مولوی صاحب کی تنخواہ ہی 5 لاکھ کی ہے. سعودی عربیہ چلے گئے، تھوڑی سی داڑھی کم کر لیا، جیب بھر لیا، ذرا سا ایمان کم کر لیا اور پیسہ ملا، کل ایمان دے دیا، مار کل پیسہ لیے چلے آئے. ڈھیر سب پیسہ ہی پیسہ. پیسہ ہو، ان کا تو نظریہ یہ ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. اٹھا لائے اور جناب اتنی بھاری بھاری بلڈنگ بنانے لگے. اسلام بلڈنگ سے نہیں پھیلا ہے بچوں. بلڈنگ تو پرتھوی راج چوہان کے پاس تھی، مگر اسلام جھوپڑے سے پھیل گیا. 2.5 دن کا جھوپڑا بدل رہا ہے سب کا کھوپڑا. غریب نواز بلڈنگ لے کر کے، بلڈنگ دکھا کر کے ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلایا بیٹا. کیریکٹر دکھا کے، کرامت دکھا کے خدا کی ذات و صفات کو منوایا. چرتر سے، چمتکار سے، رب کی دی ہوئی طاقت سے. دھنا سیٹھ تو اکبر بھی تھا، بڑی بھاری بلڈنگ تھی اکبر کے پاس، شیش محل، مگر اس کا دین نہیں چلا. تو یہ پکی پکی بلڈنگ سے تیرا دھرم کیسے چلے گا جب غریب نواز کی جھوپڑی موجود ہے، مخدوم سیملانی کا در موجود ہے، محبوب الہی کا دربار موجود ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مکان بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور بڑے بڑے مکان گر گئے. ایران میں دیکھ لو، روم میں دیکھ لو، فارس کے آتش کدہ میں دیکھ لو، فاروق اعظم کے زمانے میں دیکھ لو. جی وہ سب حضرت نوح پہ ہنس رہے ہیں. حضرت نوح نے کشتی تیار کی، اب بلایا، سب کو بلایا. انہی کی اولاد، انہی کا بیٹا نہیں آیا. معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے بھی اللہ والے ہیں جن کے بعد کچھ بے وقوف ہو جاتے، ان کی نسل میں بگڑ جاتے ہیں. جب نبی کے گھر ایسا ہو سکتا ہے تو ولی کے گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. بہرحال زندہ باد. بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے
نہایت محنت، مشقت، عزیمت، دعوت، بلیدان، قربانی اور سیکریفائس کرتے رہے، پتھر کھاتے رہے، زخمی ہوتے رہے، دل پہ کچوکے لگتے رہے، کافر ان کا کلیجہ چھلنی کرتا رہا، صدیاں گزر گئی، سینکڑوں برس تک وہ اپنے کافر ظالم قوم کے زخموں سے مقابلہ کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے رب کی بارگاہ میں۔ میں نے پوچھا سرکار ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا، رب کی رضا کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر احقاق حق، ابطال باطل، سچ کو سچ، غلط کو غلط ثابت کر کے اپنے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ جادوگروں کا جو سموہ یہ چھوٹی سی رسی کو سانپ بنا دے، موسیٰ وہاں جا رہے ہیں، فرعون جو مائٹ از رائٹ، فرعون کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے دیش کا قانون ہے، جو خدا بنا بیٹھا ہو اپنے کو سجدہ کرواتا ہو، ایسے پاگل کے سامنے موسیٰ آپ جا رہے ہیں، جان کو خطرہ ہے، آپ کے وجود کو، استتو کو خطرہ ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو داؤں پہ ڈال رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا خدا کی رضا کے لیے، رب کی مرضی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جا کے پوچھ کہ نمرود جیسے مردود کے منہ پہ تماچا مارا، بتوں کو ہاتھ سے توڑا، بت چکنی کی بنیاد کو اور مضبوط بنا دیا، اور جب نمرود سے وہ الجھے تو نتیجے میں اس نے بھی انہیں موت کی بھیانک سزا تجویز کی۔ گولی سے نہیں مارا جائے گا ابراہیم کو، پھانسی پہ لٹکا کے نہیں مارا جائے گا ابراہیم کو، بلکہ ایک ایسے اگنی کنڈ میں انہیں ڈالا جائے گا، آگ کے بھنڈار میں ان کو پھینک دو کہ پھر پہچاننے کو نہ ملے کہ ہڈی کہاں ہے، جسم کہاں ہے۔ ظالم نے جس تشدد سے یہ فیصلہ کیا تھا، ابراہیم آپ کو ایسے نالائق کے منہ لگنے کی ضرورت کیا تھی؟ نمرود جیسے سرفرے سے ٹکرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور آج میں آپ جا رہے ہیں تو ایسا ماحول بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، آپ کی نسل کو برباد کر دیا جائے، آپ کے وجود کو ختم کر دیا جائے، آپ کے پریوار کو آگ لگا دیا جائے، آپ کے ارمانوں کا جنازہ نکال دیا جائے، آپ نے اپنے استتو کو داؤں پر کیوں لگا دیا؟ جواب ملے گا خدا کی رضا کے لیے، رب کی مرضی کے لیے، رب کو راضی کر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، واہ۔ دیکھیے، میں ایسے ایک ایک واقعات اگر کبو بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے چن کر کے بھی بیان کروں گا تو صبح ہو جائے گی۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے اپنے سماج میں مانا کی یو پی، بہار، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، گجرات، بلکہ کشمیر سے کنیا کماری تک ہمارے 25 پردیش جو ہیں، یہ بھارت کا چرت استر پہلے سے بہت گر گیا ہے۔ مانتا ہوں کہ بھرشٹاچار پھیلا ہے، مانتا ہوں کہ نیتک پتن ہوا ہے، مانتا ہوں کہ مورلی ہم ڈاؤن ہوئے ہیں، مانتا ہوں کہ ہمارے چرتر میں گراوٹ آئی ہے، مانتا ہوں کہ اخلاق، سیرت و کردار میں ہمارے کھوٹ آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھارت کی دھرتی پر بے شمار پاپ ہو رہے ہیں، گناہ کا بازار گرم ہے، اور گناہوں کے لیے نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، اور پاپ کرنے کے نئے نئے طریقے گڑھے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ابھی گجرات کی جنتا، ہندو مسلم دونوں کو ملا کے بول رہا ہوں، گجرات کی جنتا میں ابھی اتنا نیتک پتن نہیں آیا، چاہے وہ برہمن جات کا ہو، چاہے ہریجن جات کی لڑکی ہو، چاہے مسلمان لڑکی ہو، چاہے وہ انوسوچت جاتی ایوم جن جات کی یوتی ہو، کسی برگ کی مہیلا ہو، آج کسی نوجوان لڑکی میں یہ ہمت نہیں کہ وہ کنواری ہو کر ماں بن جائے، ماں بننے کا کی چنوتی سویکار کرے اور ماں بن کر محلے میں رہے، کنواری ہو اور جمبوسر میں ماں بن جائے، کنواری ہو
اور کسی اور قصبے میں ماں بن جائے، آج بھی ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی سے پاپ ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، جیسے ہی ماں باپ کو پتا چلے گا گناہ کی اس نشانی کو فوراً مٹانے کی کوشش کریں گے، ڈاکٹر سے ملیں گے، اپائے ڈھونڈیں گے، اور ہمت نہیں ہے کہ سماج کے سامنے کوئی باپ کہے یہ میری بیٹی ماں بن گئی، بن بیاہی ماں، بغیر پتی کی یہ گربھوتی ہوئی ہے اور ماں بنی ہے۔ ہو سکتا ہے 2 4 10 مل جائے، لیکن 80 کروڑ جنتا میں 2 4 10 80 100 کی کوئی ویلیو نہیں۔ آج بھی بہت سنکھیاک بلکہ پورا جمبو سر ہمت نہیں کرے گا کہ کوئی کنواری لڑکی ماں بن جائے، اس لیے کہ جیسے ہی وہ گربھوتی ہوگی 3 مہینے کے بعد ہی سماج اس پر تھوکے گا، سماج اسے گالیاں دے گا، سماج اس مرد کا نام پوچھے گا، بلا کے بغیر قانونی تعلق کے، شرعی تعلق کے، کیسے تم نے کسی مرد کے شریر کا اسپرش کیسے کر لیا، چھوا کیسے، دنیا تانا مارے گی، دنیا اس عورت کو جینے نہیں دے گی۔ بات پھر 9 مہینے میں ختم نہیں ہو جائے گی، جب وہ بچہ پیدا ہوگا وہ دودھ پلائے گی تو گالی سنے گی، بچہ 2 سال کا ہوگا تو ماں گالی سنے گی، بچہ 5 برس کا ہوگا تو ماں گالی سنے گی، ساری وہ گود میں لیے نکلے گی، محلے کی عورتیں تانا ماریں گی، یہ دیکھو پاپن جا رہی ہے، یہ دیکھو کلنکنی جا رہی ہے، یہ دیکھو اپوترتا کا ساگر بہ رہا ہے، یہ دیکھو یہ ناپاک زندگی جا رہی ہے، یہ دیکھو پاپ کی گٹھری لے کے جا رہی ہے، یہ دیکھو پاپ کا گھڑا پھوٹ رہا ہے، یہ دیکھو پاپن جا رہی ہے، یہ دیکھو کلنکنی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ اس جوان عورت کو کوئی جینے دے گا؟ سماج کبھی اس سے اور زندگی بھر روتی رہے گی، روتی رہے گی، روتی رہے گی، پاپ کیا ہے روتی رہے گی، گناہ کیا ہے روتی رہے گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج گجرات کی ہریجن لڑکی، انوسوچت جات کی لڑکی، معمولی گھر کی غریب کی لڑکی، جھوپڑے میں رہنے والے ماں باپ کے گھر کی لڑکی، ارے دوسروں کے گھر برتن مانجنے والی لڑکی، آج اس گئے گزرے دور میں بھی کنواری ماں بننے پر تیار نہیں۔ تو اے پاکیزہ مریم، اے بے داغ مریم، اے طیبہ طاہرہ مریم، آپ کنواری ماں بننے پر کیسے راضی ہو گئی؟ زمانے نے بڑا تانا مارا ہوگا، بہت تیر چلایا ہوگا، آپ کے چرتر کو داغدار کیا ہوگا، آپ کیسے ماں بننے پر راضی ہو گئی؟ تو جواب دیا خدا کی رضا کے لیے، رب کی مرضی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، واہ واہ واہ۔ حضرات، یہ صرف ماں باپ کے لیے گرو کا وشے نہیں ہے کہ اس کا بیٹا کیسا ہے، یہ بیٹے کے لیے بھی بڑے گورو کا اوسر ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کا باپ کیسا ہے۔ کتنے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ محدث اعظم ہند ہمارے باپ ہیں، کتنے فخر سے مولانا مکی میاں کہیں گے کہ ان کے والد مفکر ملت ہیں، کتنے فخر سے حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہما کہا کرتے تھے کہ ان کے والد امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں۔ بیٹے کو بھی اپنے باپ پر فخر ہوتا ہے، میاں باپ بہت ضروری ہے، جوانی میں تم چاہے بھول جاؤ، بیوی کے چکر میں بھول جاؤ، لیکن باپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی لڑکا ایسا ہو جس کا باپ نہ ہو، ایک بیٹا تھا اپنی اماں سے پوچھا، اے اماں، کہا بیٹا ہمارا ابا کون ہے؟ تمہارا ابا کوئی نہیں۔ چلو 4-5 سال تک تو کام چل گیا، اب اسکول میں ایڈمیشن کی بات آئی، کیا نام ہے تمہارا؟ عبداللہ۔ باپ کا نام نہیں معلوم، تو جانتے ہو پرنسپل کیا دیکھے گا؟
اس میں کا ہے. اب سمجھ لو کتنا زہریلا انداز ہے یہ. ہمیں باپ کا نام نہ بتاؤ اتا پتا غائب ہو جائے گا. پاسپورٹ بنوانے جاؤ باپ کا نام نہ بتاؤ. ایک آدمی گاؤں میں آیا. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں بڑودہ سے آ رہا ہوں. کس کے لڑکے ہو؟ ہمارا کوئی ابا نہیں. فوراً بھگا دو گے کہ نہیں اس گاؤں میں وہی لوگ رہیں گے جس کا ابا ہو. ہمیں ڈبہ ہے نہیں اور ڈبہ آ گیا. ابا نہیں تو ڈبہ نہیں. جس کا باپ نہ ہو اسے کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا سمجھتا ہے سماج؟ کیا کہتی ہے اسے دنیا؟ کہاں منہ دکھائے گا وہ بچہ؟ کس سوسائٹی میں جائے گا؟ کہا بنگال میں چلے جاؤ گے بچو گے, بنگالی نہیں پوچھے گا تمہارا ابا کون. وہاں سے بھگا جاؤ گے بہاری پوچھے گا ابا کون. مدراس جاؤ گے وہاں مدراسی پوچھے گا ابا کون. اور تم کو ابا نہیں معلوم, جا اماں سے پوچھ. اماں سے پوچھا تھا کیا بولی تھی اماں؟ اماں نے کہا اس کو بھی نہیں معلوم. ارے باپ رے واہ, اتنی خراب عورت تھی. کچھ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں, کم سے کم نام تو معلوم کیے رہتے ہیں کس کا ہے. کوٹھے والی کو کیا معلوم؟ ایک رات میں 10 مرد گئے, اس کو کیا معلوم؟ اتنی خراب اس کا اماں ہے. جانے کیسا کیسا خیال آئے گا, آئے گا کہ نہیں ہے صاحب؟ تو بیٹے کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے, ہمیں جی پائے گا سماج میں؟ رہنے دے گی سوسائٹی؟ پڑھ پائے گا یونیورسٹی میں؟ رہ پائے گا کالج میں؟ جینے دیں گے ہاسٹل میں؟ ہمیں رہنے دیں گے الیکشن میں؟ کارپوریشن کا الیکشن بھی نہیں لڑوائے گا, ایم ایل اے تو ایم پی بھی نہیں ہو پائے گا. کیسا ہے اس کے باپ کا پتا نہیں. اماں کو تو معلوم ہوگا. ہاں اماں کو پوچھا تھا, اماں کیا بولی تھی؟ اماں بھی کہتی تھی ہم کو نہیں معلوم, کوئی نہیں ہے تیرا باپ. اماں بولی تھی تیرا باپ کوئی نہیں ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسے لڑکے کا کیا حال ہوگا بول. ارے اپنے دماغ سے سوچ کے بولو, ایسے بچے کا کیا حال ہوگا سماج میں؟ چلے گا تو لوگ ماریں گے, بولی ماریں گے, تانا ماریں گے, تیر چلائیں گے, ڈسٹر چلائیں گے, جینے نہیں دیں گے. ارے وہ بھی کوئی زندگی ہے اس بیٹے کی جس کا کوئی باپ نہ ہو. ارے ہم آپ جیسے لوگ باپ کا نام نہ جانے تو جی نہیں سکتے. پھر عیسیٰ ابن مریم, جب آپ سے سماج نے پوچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام بولو تمہارا باپ کون ہے, اور آپ نے کہا تھا میرا کوئی باپ نہیں. پھر کو لوگوں نے پوچھا ہوگا جا کے اپنی ماں سے پوچھو, تو آپ نے کہا ہوگا میں نے ماں سے بھی پوچھا ہے, ماں بھی کہتی ہے میرا کوئی باپ نہیں. اس وقت زمانے نے کتنا تیر مارا ہوگا, کتنا تانا مارا ہوگا, آپ کی ذات پر حملہ کیا ہوگا, آپ کی ہڈی پر حملہ کیا ہوگا, آپ کے نسب پر حملہ کیا ہوگا, آپ کے استتو پر حملہ کیا ہوگا, آپ کے خون پر حملہ کیا ہوگا, آپ کے وجود پر حملہ کیا ہوگا, آپ کے کریکٹر پر حملہ کیا ہوگا, آپ کی ماں پہ حملہ کیا ہوگا, آپ کی ذات پہ حملہ کیا ہوگا. اور یہ حملہ 1 مہینے 1 برس کا نہ رہا ہوگا, ساری زندگی آپ گالیاں سنتے رہے. یہودیوں کے تیر پر, یہودیوں کی لڑائی کی زد پر, یہودیوں کی سازشوں میں آپ کو ہر دم ستایا ہوگا, ہر وقت تکلیف دیا ہوگا, تو آپ کچھ اور تکلیف اٹھا لیتے. یہ بغیر بات کے بننے پر کیوں راضی ہوئے؟ تو جواب ملا خدا کی رضا کے لیے, رب کی مرضی کے لیے رب کو راضی کر. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں جہاں تقریر کا دوسرا پہلو رکھنا چاہتے ہیں. آدم کو دیکھو رو رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے, شیش خدا کی رضا دیکھے, نوح خدا کی رضا دیکھے, موسیٰ خدا کی رضا دیکھے, ابراہیم خدا کی رضا دیکھے, اسماعیل گردن کٹوا رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے, عیسیٰ گالیاں سن رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے, ایوب صبر کر رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے, یعقوب گریہ کر رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے, یوسف بک رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے, بازار میں جا رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے. تو آدم اللہ کی رضا دیکھے, نوح اللہ کی رضا دیکھے, شیش اللہ کی رضا دیکھے, سارے نبی اور رسول خدا کی رضا دیکھ رہے ہیں. مگر اے مصطفیٰ جان رحمان, آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی رضا خدا دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
حضور غازی ملت فیضان مخدوم اشرف. واہ واہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان اے رسول تم راضی ہو جاؤ گے. اے رسول میں تم کو راضی کروں گا. ساری دنیا خدا کو راضی کرے اور خدا مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے. اب بھی جمبو سر کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ ملا ہو کے رسول کو نہیں سمجھے. وہ اللہ اور رضائے مصطفیٰ دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ تو رضائے مصطفیٰ یہ اللہ کی جماعت ہے, واہ واہ اللہ والوں کی جماعت ہے. واہ. اب جمبوسر میں حق پر کون ہے؟ جو جماعت رضائے مصطفیٰ میں ہے. جو جماعت رضائے مصطفیٰ میں ہے. اللہ بڑا ہو کر کے رسول کی رضا دیکھے, یہ چھوٹے ہو کے نہ دیکھیں. وہ بنا کر کے دیکھے, یہ بن کے نہ دیکھیں. اللہ رسول کو سب دے رہا ہے. اللہ نے قرآن دیا, اللہ نے نماز دیا, اللہ نے روزہ دیا, اللہ نے حج دیا, اللہ نے شریعت دیا, اللہ نے طریقت دیا, اللہ نے اسلام دیا, اللہ نے قرآن دیا, اللہ نے کلام دیا, اللہ نے رسول کو دیا. وہ دے دے کر کے رضا دیکھے. اور ان کا حال یہ ہے کہ رسول سے نماز لیا, رسول سے روزہ لیا, رسول سے حج لیا, رسول سے زکات لیا, رسول سے شریعت لیا. یہ لے کے رضا نہ دیکھے. لے کے بھاگ گئے. ہمیں لے کے بھاگنے والے کو ڈاکو کہتے ہیں. شریف آدمی جب لیتا ہے تو احسان مانتا ہے. احسان مانو نہیں ہو, میرا مال اٹھا کے لے کے چلے جاؤ تو تم کون ہو؟ اور اگر احسان مانو تو ہم نے ڈینوشن دیا ہے, تم نے کمیشن لیا ہے. یہ ہمارا ریلیشن چلے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اتنا دیں گے. کتنا دیں گے میں نہیں بتاؤں گا کتنا دوں گا, تم بتاؤ کتنے میں راضی ہوگے. اللہ نے اپنی عطا کو اپنی عطا پہ نہیں رکھا. اللہ نے اپنی عطا کو اپنی عطا پہ نہیں, نبی کی رضا پہ رکھا. جتنے میں تیری رضا وہی میری عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو بہت اچھا کیا, کیونکہ رضا کی تو ایک حد ہے. حد میں رکھا تو بات حد میں رہے گی, عطا پہ رکھتا تو عطا تو لا محدود ہے. اسی لیے مصطفیٰ تیری رضا پہ رکھا. اچھا دوں گا میں, لے گا تو, لیکن کتنا تو چاہے گا جتنا میں دوں گا اتنا. اور دینے کے دو طریقے ہیں. دینے کا دو طریقہ ہے. آپ کے ہاں دونوں طریقہ چلتا ہے. بے طریقہ چالو چھے. دو طریقہ ہے. ایک میں نے ایک گجراتی بھاشا سارو સરળ સાધારણ ભાષા છે. હા તો અભ્યાસ કરું છું. بھائیوں دینے کا دو طریقہ ہے. جیسے حضرت مولانا محمد ایوب صاحب اشرفی مدد اللہ علی جو اناؤنس فرما رہے تھے, میری معلومات میں میں اتر پردیش کا ہوں, علماء سے میرا قرب رہا ہے اور ہے الحمدللہ. چند گنتی پر انگلیوں پر جو گینے جا سکتے ہو جن میں تدریس کی, تعلیم کی اور علوم و فنون پر اچھی پکڑ کی قابلیت ہے نا, چند اس میں دو چار ہیں. ان میں ایک مولانا ایوب صاحب ہے جو اس وقت گجرات میں ہیں. اب ان کا علمی کارنامہ دیکھ کر ایک سیٹ بہت خوش ہوا. اب بولا حضرات میرے آفس میں آ جانا, 50,000 روپیہ دوں گا. جس مدرسے میں آپ ہیں 50,000 دوں گا. ایک طریقہ ہے یہ, رقم کو فکس کر دو,
20,000 दूंगा, 25,000 दूंगा, एक देना ही है, 50,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा। अब ये गए, अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ मौलाना? आपने कहा था 50,000 देने को आया हूं। ठीक है। मुंशी जी, मुंशी को बुलाया सेठ ने। हाँ सेठ, इधर आओ, 1000 रुपया ले आओ। तो सेठ कितना? 50,000 ले गया। जितना वादा था मंगवाया। अब इस देने में तरीका क्या होगा सेठ का? और तुम दोगे तो तुम्हारा क्या तरीका होगा? वो गड्डी आई, गड्डी आई। अब मौलाना की तरफ उसने देखा, मौलाना ठंडा की गरम, चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे? बोले चाय चलेगी। चाय पियो। अब मौलाना से नजर हटा लिया सेठ ने। उधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नोट गिन रहा है ना, 50,000 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 2,000 3,000 4,000 5,000। अब उसकी नजर नोट पर है ना, तुम गिनोगे तो तुम्हारी नजर किधर होगी? नोट पर। अब जब 50,000 पूरा हो गया, लो मौलाना। अब मौलाना को देखा तो जब रकम फिक्स होती है तो देते समय नजर रकम पे होती है। वाह वाह वाह। एक तरीका यह है देने का कि जब रुपया फिक्स होगा तो देते समय गिनती करोगे तो रुपए पर नजर होगी, लेने वाले पे नहीं होगी। और जब गिनती समाप्त हो जाएगी तब जाकर के लेने वाले को देखोगे। और एक दूसरा तरीका सेठ आया, बोला मौलाना अय्यूब साहब आपने तो बहुत ही उम्दा काम किया। अरे साहब बहुत जरूरी है आपका रहना। आला हजरत इमाम अहमद रजा के जमाने में जो काम हुआ था, हुज्जतुल इस्लाम ने जिसको आगे बढ़ाया था, मुफ्ती आजम ने जिसको बचाया था, अब तो उधर कोई देख ही नहीं रहा है। और इस गैप को आपने पूरा किया है। अरे मियां आपने बहुत भारी काम किया है, बड़े बड़ों का काम किया है। अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है इस बड़े काम के लिए। मौलाना मेरे यहाँ इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे। क्या करके गया? खुश हो जाओगे। खुश हो जाओगे, इतना दूंगा। रकम फिक्स नहीं किया। वाह वाह। अब मौलाना अय्यूब साहब किबला मद्दासिल्लहु लाली बाहर तशरीफ ले गए। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। आ गए? हाँ, आपने कहा था ना मजमे में इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे। आया हूं, खुश करो, करो खुश। उसने कहा मुंशी जी। फिर भागा हुआ मुंशी आया, रुपया ले आओ। कितना? मेरे को क्या मालूम कितना? ले आओ, बहुत ढेर सब, ज्यादा ज्यादा ले आओ। पता नहीं कितने में खुश हो। वाह। अब मुंशी गया, गोनी 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 की गोनी 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 उठाया, गोनी फाड़ा। अब उसमें से गड्डी 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 निकाला। एक बहुत बड़ा थाल, और थाल में रुपयों का जंजाल, भरपूर माल लेके खड़ा हो गया। अब सेठ नोट नहीं देख रहा है, कितना दूंगा कि खुश हो जाओगे। मारा एक हाथ 100 की नोट पर, अब फेंका मौलाना की ओर। अभी भी खुश नहीं हुए। अब वो नोट देख ही नहीं रहा। वादे में है कि खुश करूंगा, तो खुशी ढूंढ रहा है। दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। कितना चला गया नहीं देख रहा है। चेहरे पे नजर। जब उसने कहा था 50,000 दूंगा तो गिन रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जब वो 100 गिन ले गया तब जा करके बोला ये लीजिए 50,000। तब देखा, और जब ये कहा कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, तो अब वो नोट नहीं देख रहा है। तुमको भी ऐसा करना पड़ेगा तो तुम भी नहीं देखोगे, खाली चेहरा देखोगे। लो मैं इतना देता हूं। अभी नहीं, अभी नहीं राजी है, अभी खुश नहीं हुए। दूसरी गोली खोल, तीसरी खोल, चौथी खोल, उधर कमी तो है नहीं। वो दिए जा रहा है, ये लिए जा रहे हैं। और जब इनका दामन भर गया, ये भी तो जाना है। जब इनका दामन भर गया, तसल्ली इनकी हो गई। बोले बस 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 सेठ बस, मैं खुश हो गया। इधर इन्होंने कहा मैं खुश हो गया, उधर उसने कहा ले जाओ।
بلا تشبیہ، میرے خدا نے یہ نہیں کہا کہ 20,000 دوں گا، 50,000 دوں گا، 1,00,000 2 لاکھ دوں گا، 50 لاکھ دوں گا، بلکہ یہ کہے مصطفیٰ اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، واہ واہ واہ، میں تمہاری رضا دیکھوں گا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، میں تمہاری رضا دیکھوں گا۔ آؤ میں تمہیں عالم خیال میں قیامت کی سیر کراؤں، محشر پپا ہے، گنہگاروں کا، پاپیوں کا ریلا ہے، خطاکاروں کی بھیڑ ہے، پروردگار کا جاہو جلال، وقت احتساب، احساس خطا جس کے نتیجے میں ندامت، شرمندگی میں بے بسی، بے بسی میں شدت بے کسی، شدت بے کسی میں غریب الوطنی کا احساس، عدم رفاقت کا درد، نہ کوئی رفیق نہ کوئی شفیق، ذہن کے پردے پر آدم کا نام ابھرا، خطاکاروں نے جا کر آدم کے قدموں کو چوما، بخشوا دو آدم، آپ اپنے بہے ہوئے ان آنسوؤں کی ایک بوند ہمیں دے دیں جو ہم پر تمام عیوب کو دھو ڈالے۔ مگر جب آدم نے کہا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ دوسرے کے پاس، نفسی نفسی، مائی سیلف مائی سیلف، میں تو سوئم، تم جاؤ دوسرے کے پاس۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی ہم شیش کے پاس نفسی نفسی سنا، کبھی نوح سے نفسی نفسی سنا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ بولے نفسی نفسی، حضرت ابراہیم کہے نفسی نفسی، حضرت اسماعیل کہے نفسی نفسی۔ اب ایک کس میں ہمت ہے کہ حوصلے کو بچا سکے؟ امیدوں کے تار ٹوٹتے رہے، آشاؤں کے دیپ بجھتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مغفرت کی کوئی راہ نہیں دکھائی پڑی۔ پاپی اپنی پاپ کی گٹھری کو رو رو کر کے تو سوچ رہا ہے، کاش میں نے بلاತ್ಕಾರ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے شراب نہ پیا ہوتا، کاش ہم نے چہرے پر سنت کا نور رکھا ہوتا، کاش ہم نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی ہوتی، کاش دولت رکھ کے ہم نے حج کیا ہوتا، کاش ہمارے ہاتھوں سے عورتوں کی رکشا ہوتی، بلاತ್ಕಾರ نہ ہوتا، کاش ہمارا نوجوان شرابی نہ ہوتا، جواڑی نہ ہوتا۔ پاپ کی گٹھری اپنے سر پر رکھ کے نبی سے نبی اور رسول سے رسول تک جا رہا ہے، اور ہر نبی ہر رسول کہہ رہا ہے نفسی 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 نفسی۔ پاپی مایوس ہو گیا، گنہگار بے بسی کا شکار ہو گیا، خطاکار بے بسی کے بے کسی کے دلدل میں دسنے لگے، آشاؤں کے دیپ بجھنے لگے، امیدوں کا چراغ گل ہونے لگا۔ اب وشواس نے اپنی گود میں جکڑ کر کے مار ڈالنا چاہا، اور گنہگار سر پٹک پٹک کر محشر میں زخمی ہو جانا چاہتا تھا۔ کتنے میں ایک آواز آئی، یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی۔ گنہگاروں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو وہی کالی کملی والا، وہی گنبد خضرا کا مکی، وہی رحمت للعالمین چادر اوڑھے ہوئے گنہگاروں کو کملی میں چھپا رہا ہے، گنہگاروں کو بلا رہا ہے، گنہگاروں کو دیکھ رہا ہے، گنہگاروں کو پکار رہا ہے، پاپیو ادھر آؤ، خطاکارو ادھر آؤ، سیاہکارو ادھر آؤ، اے گناہ کرنے والوں ادھر آؤ۔ غوث اعظم نظر آئے تو رسول نہیں دیکھ رہے ہیں، اس دن غریب نواز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، قطب الاقطاب کو نہیں دیکھ رہے ہیں، گنج شکر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، محبوب الہی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آئینہ ہند کو نہیں دیکھ رہے ہیں، چراغ دہلوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، صابر کلیری کو نہیں دیکھ رہے ہیں،
मखदूम समदानी को नहीं देख रहे? मैं पहले पूछ सरकार क्यों नहीं देख रहे? कहा मैंने न देखा होता तो अब्दुल कादिर गौसे आजम कैसे बनता, मैंने न देखा होता तो हसन संजरी गरीब नवाज कैसे होते, मैंने न देखा होता तो ये अशरफ मखदूम समदानी कैसे हो जाते। मैंने उन्हें जहां देखा उनको वहां देखने की जरूरत थी, मगर गुनहगारों को यहाँ जरूरत है, खताकारों को यहाँ जरूरत है, इस याशियारों को यहाँ जरूरत है। मुस्तफा ने गुनहगारों की तरफ देखना शुरू किया, परहेजगारों की तरफ नहीं देखा। हो सकता है उसी बीच किसी परहेजगार के दिल में यह ख्याल पैदा हो जाए, काश आज हमारे पास भी एक आध गुनाह कोई उधार ही दे दे, कोई कर्ज ही में दे दे, ताकि उस कर्ज उस गुनाह के सदके में और रसूल की तवज्जो तो हमारी तरफ हो जाती। हम तालिबे जन्नत कहाँ हैं? हम तो तालिबे महबूब हैं, हम तो उनकी तवज्जो के तालिब हैं, हम तो मुस्तफा की नजर चाहते हैं। इसी बात को कहीं ध्यान में रख करके तो बरेली के ताजदार ने नहीं कहा है कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। मुस्तफा गुनहगारों की तरफ ऐसा माइल है कि परहेजगारों में एहसास गुनाह पैदा हो गया, क्योंकि वहां न नेकी की जा सकती है न गुनाह किया जा सकता है, मगर एहसास थोड़ी रोका जा सकता है। एहसास गुनाह में जो पोशीदा मासूम जज्बा है वो अजीब व गरीब है। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी बाहवा, सारे अगवास से, अख्ताब से, औताब से, अब्दाल से, रुकबा से, नकबा से, रजबा से, सालिकीन से, मुस्तहिदीन से, मुजद्दिदीन से, मुहद्दिसीन से, फुकहा से, उलमा से, उरफा से रसूल ने नजर हटाकर खताकारों, इसियाशियारों, गुनहगारों और पापियों की तरफ ऐसा मबजूल कर दिया और सबको लेकर बारगाहे खुदा में पहुंच गए, बारगाहे किबरिया में पहुंच गए, अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंच गए। और रसूल ने गोया यूं कहा, ए परवरदिगार ये जितने जितने दीदार है ये तेरे हैं, अबू बकर तेरा है, उमर तेरा है, उस्मान तेरा है, अली तेरा है, हसन तेरा है, हुसैन तेरा है, बगदाद वाला तेरा, अजमेर वाला तेरा, कलियर वाला तेरा, किचौसे वाला तेरा, अहमदाबाद वाला तेरा, वजीहुद्दीन तेरा, शाह आलम तेरा, कुतुब आलम तेरा, गौसुल आलम तेरा। जितने नेकोकार हैं ये अल्लाह तेरे हैं, जितने परहेजगार हैं ये अल्लाह तेरे हैं, और जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, खानदान नबुव्वत, वाह वाह। ये जितने परहेजगार हैं ये अल्लाह तेरे हैं, और जितने गुनहगार हैं ये सब मेरे हैं। मैं तेरी बारगाह में लाया हूँ, आंसुओं को बहता हुआ देखा, बहते हुए आंसुओं को रहमत किबरिया ने देखा। ए महबूब अपने आंसुओं को रोको, रोको। आगे बात बोली भी नहीं, मगर एक आशिक ने यूं कहा, अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ए मेरे महबूब इन आंसुओं को रोक लो, ए मेरे हबीब इन आंसुओं को रो। मांगो क्या मांगते हो, बोलो क्या बोलते हो, कुछ चाहो तो क्या चाहते हो, तुम्हारी रजा क्या है, मर्जी क्या है। रब ने कहा, रब से रसूल ने कहा, मैं अपनी उम्मत ले आया हूँ, खताकार उम्मत ले आया हूँ, गुनहगार उम्मत ले आया हूँ, मौला इन्हें बख्श दे, इन्हें बख्श दे। तो अल्लाह ने वादा तो किया नहीं था कि 50,000 बख्शूंगा और गिन के 50 निकाल ले, 50 लाख बख्शूंगा कि गिन करके 50 लाख बाहर कर दे, 2-3 करोड़ बख्शूंगा गिन करके 2-3। वहां तो मामला ये, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये गुनहगारों को तुम लाए हो तो लो, मैं दर्जनों गुनहगारों को बख्शता हूं, अब भी तुम राजी नहीं हुए। अब तो गुनहगारों को तो देख नहीं रहा, जाओ जन्नत में, दर्जनों जन्नत में जाओ, और अपने महबूब को देख रहा है, अभी भी तुम राजी नहीं हुए। दर्जनों को बख्शता हूं, अब भी तुम राजी नहीं हुए, तो लो मैं सैकड़ों को बख्श देता हूं, अभी तुम राजी नहीं हुए, तो लो हजारों को बख्श देता हूं, अभी तुम राजी नहीं हुए, लो मैं लाखों को बख्शता हूं, अभी तुम राजी नहीं हो, तो लो मैं करोड़ों गुनहगारों को बख्शता हूं, अभी राजी नहीं हो रहे, अरबों गुनहगारों को बख्शता हूं, अभी तो तुम राजी नहीं हो, तो लो मैं सारे के सारे गुनहगारों को बख्शता हूं। आज मैं ये नहीं देखूंगा कि जन्नत में कितने गुनहगार जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये देखूंगा मेरा हबीब कितने में राजी हो रहा है, मेरा हबीब कितने में राजी हो रहा है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, वाह वाह।
اللہ اکبر، زندہ باد. تو پتا چلا کہ ہمارے پاس ایک بڑی طاقت ہے، اس طاقت کا نام مصطفیٰ جان رحمت. واہ واہ. ان کا دامن ہاتھ میں آ جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے ایمان ملے، اور زندگی میں ان کا کلمہ ملا تو ایمان ملا، قبر میں جلوہ دیکھنے کی توفیق ملی تو ایمان بچا، اور محشر میں دامن پکڑ لیا تو جنت ملی. یہ جو لوگ اپنی جماعت کے بلبوتے پر جنت میں جانا چاہتے ہیں، جماعت کہیں اور ہوگی، رسول کہیں اور ہوں گے. اسی لیے اہل سنت و جماعت نے طے کر لیا ہے کہ جب خدا خدا ہو کر رسول کی رضا دیکھے، جی جب مولا مولا ہو کر کے رسول کی رضا دیکھے، تو ہم امتی ہو کے رسول کی رضا کیوں نہ دیکھیں، ہم بندہ ہو کر رسول کی رضا کیوں نہ دیکھیں، ہم غلام ہو کر کے رسول کی رضا کیوں نہ دیکھیں. اب یہ بات طے ہے کہ اب ہماری زندگی کا جینا رسول کی رضا کے لیے، ہمارا مرنا رسول کی رضا کے لیے، ہمارا بچپن رسول کی رضا کے لیے، ہماری جوانی رسول کی رضا کے لیے. اب سمجھ میں آیا مخدوم سلطان مخدوم سمنانی نے تخت سلطنت کیوں چھوڑا، رسول کی رضا کے لیے. عبدالرزاق نور العین نے بغداد کیوں چھوڑا، رسول کی رضا کے لیے. اب سمجھ میں آیا کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ابو لہب کا رشتہ دار کہہ رہے ہیں، لوگ حضور سرکار کلا پر عیب نکال رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو گالیاں دے رہے ہیں. کل تک جو سیدوں کا جوتا سروں پر اٹھاتے تھے، حیثیت بن جانے کے بعد گالی دینے لگے. سرکار کلا آپ نے اسے اتنی خاموشی سے کیسے سن لیا؟ جواب ملا رسول کی رضا کے لیے، رسول کو راضی رکھنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ المشائخ. واہ، زندہ باد. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبولی امتی. ملائکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وآلہ و صحبہ دائما ابدا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و علما نافعا و عملا صالحا و رزقا طیبا حلالا واسعا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم بحق سید الانبیاء والمرسلین. اللہم نور قلوب المؤمنین بحق سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.